Informative Yard presents روزوں کے احکام پارٹ 2۔ وہ لوگ جنہیں روزوں کی رخصت دی گئی ہے، جن لوگوں کو کوئی شرعی مجبوری ہے تو اسلام نے انہیں رمضان میں روزہ ترک کرنے کی رخصت دی ہے، اور وہ 5 قسم کے لوگ ہیں۔ نمبر 1 مریض، سورہ بقرہ آیت 185۔ نمبر 2 مسافر، سورہ بقرہ آیت 185۔ متفق علیہ۔ مذکورہ لوگوں کو عذر ختم ہونے کے بعد دیگر دنوں میں قضا ضروری ہے۔ نمبر 3 حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتیں جو اپنی یا بچے کی صحت کے لیے خطرہ محسوس کرتی ہوں، ایسی عورتیں روزے چھوڑ دیں اور ہر روزے کے بدلے فدیہ دے دیں۔ بہقی قوی۔ نمبر 4 وہ عورتیں جو حیض یا نفاس کی حالت میں ہوں، انہیں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، لیکن پاک ہونے کے بعد قضا کرنا ضروری ہے۔ صحیح بخاری۔ نمبر 5 وہ لوگ جو روزہ رکھنے سے عاجز ہوں، مثلاً برہا یا دائمی بیمار، ایسے لوگ روزے کے بدلے فدیہ ادا کریں گے۔ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے۔ دارقطنی، حاکم صحیح۔ روزوں کی قضا۔ جو لوگ رمضان میں کسی شرعی عذر کے بعد روزہ نہیں رکھ سکتے، دیگر دنوں میں ان پر قضا واجب ہے۔ البتہ جو لوگ بڑھاپا یا دائمی بیماری کی بنا پر روزہ رکھنے سے عاجز ہیں، ان پر صرف فدیہ واجب ہے۔ قضا میں جلدی کرنا مستحب ہے۔ لگاتار یا متفرق طور پر قضا کرنا بھی جائز ہے۔ دوسرے رمضان سے پہلے قضا مکمل کر لینا چاہیے۔ اگر کسی شرعی عذر کی بنا پر دوسرے رمضان تک قضا نہیں ہو سکی تو کوئی گناہ نہیں ہے، اور اگر بغیر کسی شرعی عذر کہ ایسا کرے تو حرام ہے، لہذا اس پر قضا کے ساتھ توبہ بھی ضروری ہے۔ مفطرات الصوم، روزہ توڑنے والی چیزیں۔ نمبر 1 روزے کی حالت میں عمدن کھانا پینا۔ اگر بھول کر کھا پی لیں تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ صحیح بخاری۔ نمبر 2 کسی کو زیادہ مقدار میں خون دینا۔ اگر مختصر خون نکلے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، مثلاً نکسیے پھوٹنا، دانت نکالنا، زخم آنا، خون ٹیسٹ کروانا۔ صحیح بخاری۔ نمبر 3 جان بوجھ کر قے کرنا۔ اگر بغیر اختیار کے قے ہو جائے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ ابو داؤد صحیح۔ نمبر 4 جسم کے کسی بھی عضو کے ذریعے پیٹ میں کسی چیز کا داخل ہونا، مثلاً کلی کرتے وقت یا ناک میں پانی لیتے ہوئے پیٹ میں پانی چلے جانا، طاقتور انجیکشن لینا، جسم میں خون داخل کرنا وغیرہ۔ نمبر 5 حیض یا نفاس شروع ہونا۔ صحیح بخاری۔ اگر کسی کو روزے کے حالت میں بھولے سے کھاتے یا پیتے دیکھو تو اس کو یاد دلانا چاہیے، اللہ نے فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو۔ المائدہ آیت 3۔ روزوں کے آداب۔ روزوں کے بہت سے آداب ہیں، جن میں سے بعض واجب ہیں اور بعض مستحب ہیں۔ ایک روزے دار کو ان کی پابندی کرنا چاہیے۔ نمبر 1 جھوٹ، غیبت، چغلی، گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑے سے بچنا ہر حالت میں واجب ہے، اور روزے کی حالت میں اس کی تاکید مزید بڑھ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا اور جہالت کے کام کرنا ترک نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ صحیح بخاری۔ وہ کام جو روزے دار کے لیے مستحب ہیں۔ نمبر 1 بکثرت نیک اعمال کرنا، مثلاً تلاوت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، صدقہ اور خیرات کرنا، نماز تراویح پڑھنا، عمرہ کرنا وغیرہ۔ نمبر 2 اگر کوئی گالی دے تو اسے یہ کہنا کہ میں روزہ دار ہوں، یعنی تمہارا جواب نہیں دوں گا۔ صحیح بخاری۔ نمبر 3 افطار میں جلدی کرنا اور سحری دیر سے کھانا۔ صحیح بخاری مسلم۔ نمبر 4 تازہ کھجور سے یا خشک کھجور سے یا پانی سے روزہ افطار کرنا۔ ابو داؤد ترمذی صحیح۔
بسم اللہ کہہ کر افطار کرنا. افطار کے بعد یہ دعا پڑھنا: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت اجر انشاءاللہ. ابو داؤد صحیح. ترجمہ: پیاس ختم ہو گئی، رگیں تر ہو گئیں اور روزے کا ثواب انشاءاللہ پکا ہو گیا. For more information, جزاک اللہ خیرا. Please like, share and subscribe to our YouTube channel.